أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی، بہت ہی مانوس اور مشہور و معروف آیت کو آپ کے سامنے اس مجلس میں گفتگو کے لیے عنوان کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم اپنے دین کا تعارف جس انداز میں فرما رہا ہے، تو انداز تعارف یہ ہے کہ اپنے بھیجے ہوئے دین کی تعریف کے ساتھ ساتھ تمام ادیان کی تردید بھی ہو رہی ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے. حالانکہ اگر آپ دیگر مذاہب کو اور دوسرے ادیان کو سامنے رکھ کے اسلام سے تقابل کریں تو بہت سے معاملات میں آپ کو بہت سی باتیں اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں مشترک نظر آئیں گی، کامن نظر آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب میں نیکیوں کا تصور نہیں ہے، خیر و خیرات کا تصور نہیں ہے. بہت سی باتیں آپ کو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کامن مشترک نظر آئیں گی. جیسے سچ بولنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا ہر مذہب میں بری بات ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے، ماں باپ سے بغاوت کرنا ہر مذہب میں بری بات ہے. بزرگوں کی خدمت کرنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے، بزرگوں کی توہین و تذلیل کرنا ہر مذہب میں بری بات ہے. نیکی کا ہر مذہب میں تصور ہے، مرنے کے بعد اچھا آدمی اچھی جگہ جائے گا، یہ ہر مذہب میں تصور ہے. برا آدمی مرنے کے بعد بری جزا پائے گا، یہ ہر مذہب میں تصور ہے. تو آخر کیا سبب اور کیا وجہ ہے کہ جو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو دین تسلیم نہیں کیا؟ تو عزیزوں، وہ شے جس نے اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا اور تمام ادیان میں ممتاز قرار دیا، وہ ہے تصور حقوق انسانی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ ہے حقوق انسانی کا تصور، کہ جو حقوق انسانی کا مان و دان اور جو حقوق انسانی کی ترویج و تبلیغ دامن اسلام میں ہے، وہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. یہ واحد دین ہے جس میں اللہ نے بندوں کا حق اپنے حق کے بعد نہیں رکھا ہے، بندوں کا حق اپنے حق کے ساتھ رکھا ہے. اللہ نے بندوں کا حق اپنے حق کے بعد نہیں رکھا ہے، بندوں کا حق اپنے حق کے ساتھ رکھا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ نماز اللہ کا حق ہے، یہ زکوٰۃ بندے کا حق ہے. زکوٰۃ نماز کے بعد نہیں ہے، زکوٰۃ نماز کے ساتھ ہے. جناب عیسیٰ دنیا میں آتے ہیں، اپنا تعارف فرماتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. پھر اپنی ذمہ داریاں بیان کی کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ میں تمہارے درمیان نماز اور زکوٰۃ کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، نماز اور زکوٰۃ کی ترویج کے لیے آیا ہوں. دیکھیں، نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کا حق رکھا اور پھر بندوں کے حق کو اتنی اہمیت دی کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ محمد
نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کے لیے آسمانوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ افراد ہیں کہ جن کی نمازوں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کی نماز آسمانوں تک نہیں پہنچتی، ادھر تشریف لے مولانا، منزل قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ احمد۔ پیغمبر نے فرمایا بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں پر نہیں جاتی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نمازیں تو بہت پڑھی ہیں مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک لے جائے اس سواری کا اہتمام نہیں کیا ہے، اس سواری کا انتظام نہیں کیا۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ سواری کون سی ہے جو نماز کو آسمان پر لے جاتی ہے؟ فرمایا زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے۔ فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ حالانکہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے۔ ہم نے اسی سے سمجھا کہ جو فقیر کا حق غصب کرے جب اس کا عمل قبول نہیں تو جو جناب امیر کا حق غصب۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ عزیز و حقوق انسانی کہ اسلام میں جو تصور حقوق ہے وہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہ ملے گا کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ کہ لا تعبدون الا اللہ عبادت کو اپنا حق قرار دیا۔ وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کا حق رکھا، ماں کا حق رکھا، باپ کا حق رکھا، زوجہ کا حق رکھا۔ حد یہ ہے کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اتنا تصور حقوق ہے کہ چوتھے امام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق۔ آپ نے رسالہ حقوق میں بندوں کے حق درج کیے، جہاں اس میں ماں باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، وہاں مؤذن تک کا حق رکھا گیا۔ فرمایا کہ مؤذن سے جب ملو، اذان دینے والے سے ملو تو ایسے ملو جیسے اپنے کسی محسن سے مل رہے ہو، اس لیے کہ اس کا بھی تم پر حق ہے، اس نے تم پر احسان کیا۔ اجی اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ مؤذن اذان کے ہاتھوں سے بستر کے جنگل سے اٹھاتا ہے اور محراب کی جنت پہ پہنچاتا ہے۔ مؤذن کا حق آپ نے فرمایا، نماز پڑھانے والے کا حق فرمایا جس کے پیچھے نماز پڑھو اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ فرمایا نماز پڑھانے والے کا حق ہے، اس لیے کہ نماز پڑھانے والا اللہ اور تمہارے بیچ میں تمہاری طرف سے اس سے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھو کبھی اس کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، اس کا بھی حق رکھا گیا۔ ارے اتنی سی مسجد کے امام کا اتنا حق ہے تو کائنات کے امام کا کتنا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ آج کی مناسبت سے آپ کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے کہ اسلام میں جو تصور حقوق ہے وہ کسی اور مذہب کے دامن میں نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے، اولی الارحام کا حق ہے۔ اور رشتہ دار تو عزیزوں رشتہ دار ہیں، قرابت دار تو قرابت دار ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہیں۔ اسلام میں ان تک کا حق رکھا گیا جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ فقراء و مساکین جو ہماری ڈیوڑیوں پر کاسہ سوال لے کے آتے ہیں، وہ فقیر جو ڈیوڑی پر بھیک مانگنے آتے ہیں، ان تک کا حق رکھا گیا کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر دست سوال لے کے آئے تو اسے بھی محروم نہ کرنا۔ اگر اس نے سوال کر لیا تو دولت تمہاری ہے مگر بر بنیاد سوال حق اس کا بھی بنے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے چونکہ سوال کر لیا تم سے، لہذا تمہاری دولت میں اس کا حق۔ کس کا حق؟ جس سے کوئی رشتہ نہیں، جس سے کوئی ناتا نہیں، اس تک کا حق رکھا گیا۔
اور یہ سارے حقوق اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچوائے۔ اب اگر ملت مسلمہ یہاں پر رک جائے تو مسئلہ فدق سمجھ میں آ جائے۔ ارے بھائی بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر دنیا یہاں پر رک جائے تو مسئلہ فدق سمجھ میں آئے کہ بھائی جس دین نے اس تک کو حق سے محروم نہیں کیا، جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تو پھر وہ فدق سے کیسے محروم ہوگی جس سے نبی کا ایسا رشتہ کہ جب رشتے پہچنوائے تو اسے ذریعہ بنایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا توجہ فرمائیں آپ و بنوہا۔ دیکھیں فدق کا مسئلہ اسی حقوق الناس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے جس نبی کے ذریعے ماں باپ کا حق دلوایا، رشتہ داروں کا حق دلوایا، پڑوسیوں کا حق دلوایا، اسی کی بیٹی کو حق سے محروم کر دیا جائے۔ عزیزو فدق کا مسئلہ جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، باغ و باغات کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ جملہ عرض کر کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ فدق کا مسئلہ اللہ کی وراثت کا مسئلہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہماری شہزادی دربار میں کیوں گئی؟ ارے اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی، اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی، اس لیے کہ معاذ اللہ اگر بی بی زہرا نبی کی وارث نہیں تو پھر اللہ عادل نہیں۔ اس لیے کہ ایک ایسا اللہ ہے جس نے سب کو حق دلوائے اور جس کے ذریعے حق دلوائے اسی کی بیٹی کو حق سے محروم کر دیا۔ ارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں، اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ وہ بحث بات کی ہے کہ ثبوت تھا کہ نہیں، تحریر تھی کہ نہیں، گواہ تھے کہ نہیں، اس کو رکھا جائے طاق پر، صرف اتنا بتایا جائے کہ ہماری شہزادی نے دعویٰ کیا کہ نہیں۔ بھائی دعویٰ کیا کہ نہیں؟ کا دعویٰ تو بخاری تک میں موجود کہ سیدہ نے دعویٰ کیا، تو جب سیدہ دعویٰ کر دے تو سیدہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہی نہیں۔ سیدہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ عید کی رات آئی، بچوں نے فرمائش فرمائی کہ اماں ہمیں بھی نیا لباس چاہیے، کہ شہزادوں تمہارے کپڑے سلنے گئے ہیں، صبح کو آ جائیں گے۔ یہ جو سیدہ نے کہا کہ صبح تمہارے کپڑے آئیں گے، یہ ہے سیدہ کا وعدہ۔ توجہ سنیے گا، فدق سیدہ کا دعویٰ ہے، لباس حسنین سیدہ کا وعدہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، فدق ہے ان کا دعویٰ، لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ۔ رات میں وعدہ کیا، صبح رضوان درزی بن گیا۔ رات میں وعدہ کیا، صبح لباس آ گیا۔ ارے جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا۔ وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا۔ دعویٰ کیا، کسا دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ کوئی گواہی تو تھی نہیں، کوئی ثبوت تو تھا نہیں۔ ارے سیدہ کا دعویٰ محتاج دلیل ہی کہاں ہے؟ اور یہ پہلا دعویٰ نہیں جو بغیر دلیل کے مانا گیا ہو۔ بھائی بہت سے دعوے پڑھے لکھے مجھ سے بہتر خطبہ علماء بیٹھے ہیں، بہت سے دعوے بغیر دلیل کے مانے گئے۔ ایک محترم بی بی نام تھا مریم، ایک مقدس بچہ نام تھا عیسیٰ،
مریم گود میں عیسیٰ کو لے کے نکلی. لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، تمہارے ماں باپ تو بڑے اچھے کردار کے تھے، تمہاری شادی ہوئی نہیں، عقد ہوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ادھر جناب مریم پر اعتراض ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آئے، لبوں میں لرزہ آیا اور مزاج قدرت برہم ہو گیا. کبھی بھی آپ نہ بولیے گا، آپ زبان نہ کھولیے گا، یہ بکتے ہیں بکتے رہیں، یہ کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ جواب نہ دیجیے گا. لیجئے قرآن سے مزاج خدا معلوم ہوا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کو جواب دے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کو جواب دے. اب چاہے وہ کلام کا جواب ہو چاہے سلام کا جواب. توجہ فرمائی آپ نے. جناب مریم نے کہا اشارے سے کہ میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے. یہ شریعت تھی اس زمانے کی کہ منت مانی جاتی تھی کہ میں خوشنودی خدا کے لیے خاموش رہوں گا یا خاموش رہوں گی. یہ بھی ایک صورت صیام تھی. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں خاموش رہوں گی. اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف. اب دیکھیں مریم کی گود میں عیسیٰ، وہ عیسیٰ کے ہونٹوں پر دعوے. انی عبداللہ پہلا دعویٰ، آتانی الکتاب دوسرا دعویٰ، وجعلنی نبیہ تیسرا دعویٰ. مریم کی گود میں عیسیٰ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ، پہلا دعویٰ. میں کتاب لے کے آیا، دوسرا دعویٰ. میں نبی بنا کے بھیجا گیا، تیسرا دعویٰ. آغوش مریم میں مریم کے بیٹے نے دعوے کیے میں اللہ کا بندہ، میں کتاب لے کے آیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا. اب کوئی روایت پڑھی ہو مجھے بھی پڑھائیے، کسی کتاب میں دیکھا ہو مجھے بھی دکھائیے کہ جن کافروں کے مجمع میں مریم کے بیٹے نے دعوے کیے ان میں ایک چیخا ہو کہ اگر کتاب لائے ہو تو پڑھ کے سناؤ. کیا بلایا؟ اگر نبی بن کے آئے ہو تو معجزہ دکھاؤ. اس مجمع میں کوئی نہ بولا. اس کا مطلب دور مریم کے کافروں نے مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا. عجب تماشا ہے کہ مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مانا جائے اور محمد کی بیٹی کا دعویٰ دلیل مانگی جائے. اب یہاں نہ کہا جائے تو کہاں کہا جائے کہ نئے مسلمانوں سے پرانا کافر اچھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. نئے مسلم سے پرانا کافر بہتر ہے. دعویٰ کیا انہوں نے ابنی عبداللہ میں اللہ کا بندہ. اچھا بندے تو سب ہیں، اس کی دلیل نہیں مانگی تو نہیں مانگی. فرمایا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں. بس اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں. کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ آتانی الکتاب. یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، قرآن ہے، بیان نہیں ہے. میں کتاب لے کے آیا ہوں. یہ کس کتاب کی بات کی؟ انجیل کی. جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی نا، تو انہوں نے انجیل کی بات کی کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں. اب جہاں تک میں نے کتابیں پڑھی، مریم کی گود میں عیسیٰ نظر آئے، عیسیٰ کے ہاتھ میں کتاب نظر نہیں آئی. ارے صاحبان عرفان کے سامنے ہوں میں. مریم کی گود میں عیسیٰ نظر آئے، عیسیٰ کی گود میں کتاب نظر نہیں آئی. بغیر کتاب کے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل نہیں تھی. علماء نے لکھا کہ انجیل تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی. عیسیٰ پر انجیل تب نازل ہوئی جب حضرت عیسیٰ 30 سال کے ہو گئے. انجیل کب نازل ہوئی؟ جب 30 سال کے ہو گئے. دعویٰ کب کیا؟ جب ماں کی گود میں میں کتاب لے کے آیا. ارے ابھی کتاب لائے نہیں، دعویٰ کیوں کیا؟ اس سے کیا مطلب؟ تو علماء نے بتایا یہاں کتاب کا مطلب اور آخر کتاب نہیں ہے، علم کتاب ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اور آخر کتاب نہیں، علم کتاب. لیجئے قرآن نے سمجھایا کہ شان معصوم یہ ہوتی ہے کہ نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے، علم کتاب پہلے ہوتا ہے. یہ قرآن نہیں سنایا، آغوش مریم سے آغوش محمد تک پہنچایا. ارے کیا سنا آپ نے؟ شان معصوم یہ ہے کہ معصوم کو کتاب پر بعد میں نازل ہوتی ہے، علم کتاب پہلے مل جاتا ہے. اب کوئی احمق نہ پوچھے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے قرآن کیسے سنا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کیسے سنا دیا؟ کیسے سنایا؟ اچھا اب ایک دن ایک یہودی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا. اس نے کہا کہ آپ کو یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے خاتم النبیین کہتے ہیں، سید المرسلین کہتے ہیں. تو کہا ہاں اللہ نے مجھے رتبہ عطا فرمایا. تو کہا خاتم النبیین اور سید المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے. تو کہا بھائی اللہ کا شکر ہے. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، ولادت ہوئی، تو جیسے ہی دنیا میں آئے ویسے ہی کلام کیا، گفتگو کرنے لگے. جب آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو آپ دنیا میں آتے ہی کیوں نہ بولے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پوچھ رہا ہے یہودی کہ جب آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو عیسیٰ تو دنیا میں آتے ہی بولنے لگے تھے، آپ آتے ہی کیوں نہ بولے؟ نبی مسکرائے، فرمایا احمق، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا جو بولتا. توجہ فرمائیے گا. فرمایا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا جو بولتا. کہ تجھے پتا بھی ہے عیسیٰ کیوں بولے تھے؟ کہ کیوں بولے تھے؟ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کی والدہ پر لوگوں نے الزام لگایا، ان کی والدہ کی عصمت کی طرف انگلیاں اٹھائیں. تو وہ جو بولے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولے، عصمت مریم سمجھانے کے لیے بولے. ارے یہ رائے گاہ ہو گیا تو میری محنت اکارت ہے. لیجئے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی معصوم جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی بولتا ہے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور معصوم کی عصمت سمجھانے کے لیے. عیسیٰ بولے کہ عصمت مریم سمجھ میں آئے، علی بولے عظمت محمد سے. آپ سنیے، نتیجہ دینا چاہوں. وہ اس لیے بولے آغوش مریم میں کہ مریم کی عصمت پر شک نہ رہے، یا آغوش پیغمبر میں بولے تاکہ عصمت محمد میں شک نہ رہے.
وہ بولے تو انہیں کلمہ کہا ہے قرآن نے کہ مریم تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے کہ وہ اپنا کلمہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بیٹے کو بیٹا نہیں کہا، کلمہ کہا۔ عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے، کلمہ۔ ارے مجھ سے بہتر سن میں کم ہے ماشاءاللہ خطبہ، مگر علم میں مجھ سے اور خطابت میں مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کلمہ و کلام میں فرق ہے، کلمے اور کلام میں فرق ہے۔ عیسیٰ کو کلیم نہیں کہا، کلام کرنے والا کلیم کہلاتا ہے۔ عیسیٰ کو کلمہ کہا، کلمہ۔ یہ کلام و کلیم میں فرق کیا ہے؟ کلام خود نہیں بولتا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن ہے کلام اللہ، لیکن قرآن خود نہیں بولتا، چپ رہتا ہے۔ کلام خاموش رہتا ہے، کلمہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آتے ہی بولنے لگتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد محمد۔ یہ میں نے اشارہ کیا ہے، اس کے لیے ایک پوری مجلس میرے پاس ہے، جو زندگی رہی تو کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو وہ بولے عصمت مریم سمجھانے کے لیے، ہمارا مولا بولا عظمت محمد سمجھانے کے لیے۔ عیسیٰ نے کیا دعوے کیے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ جناب مریم کے اوپر اعتراض ہوا تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعتراض مریم پہ ہوا تو قصیدہ مریم کا سناتے۔ جناب عیسیٰ کو چاہیے تھا کہ ان کی والدہ پہ اعتراض ہوا تھا تو وہ کہتے کہ میری ماں کا کردار ایسا، عصمت ایسی، عبادت ایسی، ریاضت ایسی، لیکن اپنی والدہ کا نام بھی نہیں لیا۔ بس آپ چاہے جیسے سنیں، مریم کا نام بھی نہیں لیا۔ اعتراض مریم پر، قصیدہ اپنا پڑھا۔ اعتراض ہوا مریم پر، عہدہ اپنا سنایا۔ اعتراض ہوا مریم پر، شان اپنی بیان کی۔ اے حضرت عیسیٰ، آپ کی والدہ پر اعتراض ہوا ہے، شان مریم بیان کیجئے، کردار مریم بیان کیجئے، عظمت مریم بیان کیجئے، عصمت مریم بیان کیجئے، ان کے کردار کی دلیلیں دیجئے۔ یہ اپنا قصیدہ کیوں پڑھنے لگے؟ آواز دیں گے احمق، یہی تو سمجھا رہا ہوں، جس کا بیٹا نبی ہو وہ دلیل کی محتاج۔ کیا سنا آپ نے؟ جس کا بیٹا نبی ہو، جس کا بیٹا نبی ہو، جس کا ایک بیٹا نبی ہو وہ دلیل کی محتاج نہیں، تو جس کا بابا نبی، شوہر ولی، بیٹے امام۔ بیٹا نبی ہو وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، تو جس کا بابا نبی، جس کا شوہر ولی، جس کے بیٹے امام کا صاحب دلیل یہ تھوڑی ہے۔ ارے آپ صاحبان عرفان اگر اس کو نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ کہ دلیل یہ تھوڑی ہے کہ جس کا بیٹا نبی ہے، دلیل یہ ہے جو نبی کی ماں ہو۔ جو نبی کی ماں ہو وہ دلیل کی محتاج نہیں، جو نبی کی ماں ہو۔ ارے کیا سنایا؟ جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو۔ آپ سمجھے نبی نے کیوں کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ عزیز و زیادہ رحمت نہیں ہے۔ جو نبی کی ماں ہو، یا فاطمہ انت ام ابیہا،
فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ارے امت کی ماں اور ہے، محمد کی ماں اور ہے۔ عزیزوں، سیدہ محتاج دلیل ہی کہاں؟ دعویٰ تو کیا انہوں نے، دعویٰ تو کیا۔ تو عزیزوں، یہ فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھوں گا اتنی دیر کا نتیجہ آپ کس شکل میں دیتے ہیں۔ عدالت کا مسئلہ ہے، فدق اور عدل۔ فدق کا انکار نہیں ہے، اللہ کے عدل کا انکار ہے۔ فدق کا انکار نہیں ہے، اللہ کے عدل کا انکار ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، جو منکر فدق ہے ان کے اصول دین میں عدل نہیں ہے۔ جو قائل فدق ہیں ان کے اصول دین میں عدل ہے، جو منکر فدق ہیں ان کے اصول دین میں عدل نہیں۔ فدق نہیں تو عدل نہیں، فدق نہیں تو عدل نہیں۔ جانے نثار حکمت سیدہ بار، اگر سیدہ دربار میں نہ جاتی تو وہ وارث رہ جاتی، اللہ عادل نہ رہ پاتا۔ عدالت الہیہ کو ثابت کرنے گے، ورنہ جس کی کنیز خانے جنت منگاتی ہو اسے فدق کی ضرورت تھوڑی تھی۔ جو گئی ہیں دربار میں تو فدق کی ضرورت تھوڑی تھی۔ کہا اچھا آپ انہیں معصومہ مانتے ہیں، عالم غیب مانتے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں فدق مانگنے جاؤں گی اور نہیں ملے گا؟ خوب معلوم تھا۔ تو کہا جب معلوم تھا تو انہوں نے فدق کیوں مانگا؟ بھئی ہم جیسا آدمی ہر ایک کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلاتا، ہر دروازے پر کاسے سوال نہیں لے جاتا کہ اگر ہماری زبان ضائع ہو گئی تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو معاذ اللہ جب سیدہ کو معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو مانگا کیوں؟ تو یہ نہ پوچھئے کہ بیٹی نے فدق کیوں مانگا، یہ بتائیے کہ باپ نے کاغذ و قلم کیوں مانگا۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا میں کاغذ و قلم مانگوں گا نہیں ملے گا؟ کیا معلوم تھا؟ تو یا نبی اللہ جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کاغذ و قلم مانگیں گے تو آپ نے کیوں مانگا؟ بیٹی نے فدق کیوں مانگا؟ یہ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ سمجھئے باپ نے قلم کیوں مانگا، یا نبی اللہ قلم کیوں مانگا؟ کہ دیکھو میں نے قلم مانگا، ایک منافق بہا، دو نجس ہونٹ ہلے، ایک خبیث زبان چلی، اور ایک منافق بے نقاب ہو گیا۔ قلم کے لیے نہیں مانگا، منافق کے چہرے کا نقاب نہ۔ سمجھ میں آیا؟ مولا سلامت رکھے عزیزان گرامی، یہ سید مرتضیٰ بھائی ہیں۔ ارے وہ سید ہی نہیں جو دشمن سیدہ کا دشمن نہیں۔ سیادت کی دلیل شجرہ نہیں ہے، سیادت کی دلیل زہرا کے دشمن کو تبرہ ہے۔ باپ نے قلم مانگا، ایک منافق بے نقاب،
ایک کو باپ نے قلم مانگ کے بے نقاب کیا، دوسرے کو بیٹی نے فدق مانگ کے بے نقاب کیا۔ ایک کو باپ نے قلم مانگ کے بے نقاب کیا، ایک کو بیٹی نے فدق مانگ کے بے نقاب کیا۔ بس فرق یہ ہوا کہ دوسرا پہلے بے نقاب، دوسرا پہلے بے نقاب، پہلا بعد میں بے نقاب، دوسرا پہلے بے نقاب، پہلا بعد میں بے نقاب۔ اسی لیے قانون لعنت بنا، دوسرے میں پہلے لعنت، پہلے میں بعد۔ یہاں لعنت میں بھی ترتیب ہے، اور لعنت نہیں ہے، صلوات اہل بیت کا حق ہے، لعنت دشمن اہل بیت کا حق ہے۔ ارے یہی دے دیجئے ورنہ محشر میں دامن پکڑے گا۔ یہ فدق کا مسئلہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ ہماری شہزادی اللہ کو وارث اپنے کو وارث ثابت کرنے تشریف نہیں لے گئی، اللہ کو عادل ثابت کرنے تشریف لے گئی۔ عقیدہ عدالت کی دلیل کا نام ہے تقاضۂ فدق۔ اللہ کی عظمت کی دلیل ذات پیغمبر، اللہ کی قدرت کی دلیل ذات علی۔ اللہ عادل ہے، اس کی دلیل ہے کہ فدق حق زہرا ہے۔ عزیزو، فدق کا مسئلہ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہوگا کہ دنیا بھر کے حقوق دیے جائیں اور پیغمبر اپنی بیٹی کو ان کا حق دے کے نہ جائیں۔ یہ عدالت کا مسئلہ ہے عزیزوں، اور یہی ہمارے آنسوؤں کا سبب ہے، یہی ہمارے گریے کی وجہ ہے۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات پڑی ہے۔ ماشاءاللہ ادھر کچھ عرصے سے جناب سیدہ کی شہادت کی مجالس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہونا چاہیے۔ 3 جمادی الثانی ناصر الملت علیہ الرحمہ، ہمارے نانا، ہمارے جد، ان کی تحقیق ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تاریخ یہ بھی منسوب ہے شہادت جناب سیدہ سے، مگر اس میں کوئی ضد نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ناصر الملت کی تحقیق تو وہ ہے۔ اگر آپ ضد کیجئے گا تو ہم کہیں گے ناصر الملت کی تاریخ یاد ہے، ان کا تشہد یاد نہیں ہے۔ شہادت کی تاریخ ہو یا نہ ہو، مصیبت کی تاریخ ہے۔ یہی زمانہ تھا جب بی بی مرثیہ پڑھ رہی تھی، صبت علیہ مصائب اللہ، بابا وہ مصیبتیں پڑھیں کہ اگر دنوں میں پڑھتی تو مثل شب تاریخ ہو جاتی۔ میں انگلینڈ میں تھا، یہ اعلان بھی سن لیں کہ پرسوں چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہمارے بھائی مولانا ثقلین عابدی صاحب کے دولت خانے پر ٹھیک 8 بجے شب میں ایک محفل فضائل کا انعقاد ہے۔ آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے، اس میں ہی میرا بیان ہوگا۔ میں پڑھ رہا تھا انگلینڈ میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر ملے، یہی جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلسیں تھی، ڈاکٹر ناصر صاحب۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ شہزادی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پسلیوں کی شکستگی کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ وہ کہا دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں، جسم میں بہت سی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، جب ٹوٹے گی تو درد ہوگا، لیکن پلاسٹر بن جائے گا درد رک جائے گا۔
پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے، جب ٹوٹے گا درد ہوگا، پلاسٹر بن جائے درد رک جائے گا۔ کہ پسلیاں وہ حصہ ہے جسم کا کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو پسلیاں نہیں جوڑی جاتی ہیں، اور پسلیوں کا درد اتنا ہوتا ہے کہ ادھر سانس آئی ادھر درد اٹھا۔ اب سمجھ میں آیا ہماری شہزادی پسلیوں کو پکڑے۔ مولا سلامت رکھیں جناب سیدہ کی عزا کو فروغ دینے والے۔ ہمارے غریب خانے کو بھی 11 جمادی الاول سے 3 روزہ مجالس ہوتی ہیں، آج تمام ہو گئی۔ پورا مہینہ 3 جمادی الثانیہ تک اس غم کو فروغ دیجئے، جتنا ہو سکے روئیے، اس لیے کہ اس کا غم ہے جو ہر مجلس میں اپنے لال کو رونے آتی ہے۔ اور عزیزوں، دو مظلوم ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا نام کسی بھی امام کے سامنے آیا تو وہ امام چیخے مار مار کے رویا ہے۔ ایک تو میرا مولا حسین غریب، محرم کی قید نہیں، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ ساتویں امام علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی صبح کے وقت نماز فجر کے وقت مولا حسین کا نام لے لیتا تھا، یا ایام عزا کی بات نہیں ہے، تو دن بھر کوئی ان کو مسکراتا نہیں دیکھتا تھا۔ ایک مولا حسین مظلوم کا نام کہ جس امام کے سامنے آیا پورا دن محرم ہو گیا، اور ایک ہماری آپ کی شہزادی کا نام ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آگے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا اللہ تجھے بیٹی مبارک کرے، اور پھر بیٹی کی کچھ فضیلتیں بیان کی گئی۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا حضرت آپ دعا فرمائیں کہ مجھے ایک بیٹا مل جائے۔ آپ نے فرمایا تھا انشاءاللہ بیٹا تجھے ملے گا، لیکن بیٹی کی دعا بھی کیا کر۔ تو کہا آقا یہ بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟ مولا نے فرمایا کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی باپ مرتا ہے، وہ اگر بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اور بیٹیاں جنازے سے لپٹ کے روتی ہیں تو یہ رونا جنازے کی زینت ہوتا ہے۔ یا علی فریاد، ارے کربلا میں بیٹی ہے مگر رونے نہیں دیا۔ سب کچھ پڑھا جا چکا ہے۔ ہمارے برادران خطیب صداقت مولا علی متقی صاحب کل شہزادی کے مصائب پڑھ چکے، برادران بلال قادمی صاحب اس سے پہلے پڑھ چکے۔ جب آپ کو احساس دلانا ہے، احساس دلانا ہے، یہ بڑا کام کر رہے ہیں ہمارے شیبو بھائی اور ان کے نوجوانان۔ یہ 45 منٹ بی بی سیدہ کی مجلس کے بعد ماتم کرنا، اس میں کرنا چاہیے۔ بی بی سیدہ کی شہادت یا ان کے غم کی تاریخیں آئیں تو خوب ماتم کیجئے، اور بہت زور سے سینے پر ہاتھ ماریے۔ جب بستر پر جا کے پسلیوں میں درد ہوگا تو سیدہ کا مرثیہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، آج بھی ماتم کریں گے، اہل انجمن آج بھی ماتم کریں گے، بیت الحسن کے میدان میں بھی پرسا دیں گے، جناب امیر کی بارگاہ میں بھی پرسا دیں گے۔ ماتم کر کے جائیے گا، اس لیے کہ آج سیدہ کے سارے بیٹے اپنی ماں کا ماتم کرنے آئیں گے۔ وہ بیٹے بھی آئیں گے جو ہاتھوں سے ماتم کریں گے، وہ بیٹا بھی آئے گا کہ جس کے ہاتھ کربلا میں قلم کر دیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جناب سیدہ کی مجلس ہے، اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بابا سے بلند روئیے، اس لیے کہ غم زہرا وہ غم ہے کہ ابن عباس کہتے میں نے مولا علی سے بڑا کوئی صابر نہیں دیکھا۔ کہا میرا مولا روتا تھا اتنا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہتا تھا۔
مگر میں نے کبھی علی کو چیخ کے روتے نہیں سنا. وہ ابن عباس کہتے جو علی ہمیشہ بغیر آواز کے رویا. جب بی بی کو غسل دے رہا تھا ایسے روئے جیسے چھوٹا سا بچہ. واہ مظلومہ، واہ مظلومہ. روئے، چیخے مار مار کے روئے. کیوں روئے؟ کیوں روئے؟ اس لیے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، بازو پر قنفذ ملعون کے تازیانے کا نشان دیکھا. قنفذ ملعون نے بی بی کے بازو پر تازیانہ مارا تھا نا. وہ بازو بند کی طرح جناب سیدہ کے بازوؤں پر اس کا نشان موجود تھا. عزیزوں، قنفذ ملعون، پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی. دیکھیے بیٹیاں موجود تھی. جناب سیدہ نے یہ وصیت نہیں کی کہ زینب و کلثوم تم مجھے غسل دینا. معصومہ بچپن میں بھی معصومہ ہوتی ہے، وہاں سن کی احتیاج نہیں ہوتی. چاہتی تو بیٹی کو وصیت کر جاتی کہ زینب تم مجھے غسل دینا، کلثوم تم مجھے غسل دینا، لیکن بیٹیوں کا نام نہیں لیا. کہا اے علی تم مجھے غسل دینا. اے بی بی بیٹیوں کو شریک غسل کیوں نہ کیا؟ کرے جب علی جیسا میری ٹوٹی پسلیاں نہ برداشت کر پایا. ارے میری زینب، ارے میری کمزور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زینب میری شہزادی کیسے دیکھ پاتی، کیسے برداشت کر پاتی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص آیا، وہ آ کے کہا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو فرمایا کہ تو نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا حضرت، چھٹے امام سے چاہنے والے نے کہا حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کا نام فاطمہ رکھا ہے. میں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، مستند روایت ہے. فرمایا جیسے ہی امام کے سامنے اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ گھبرا گیا، ہاتھ جوڑے، کہا کیا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کیا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے؟ کہا اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ کہا رو کیوں رہے؟ کہا تو نے نام لیا مجھے مرثیہ سنائی دی. ارے مجھے اپنی دادی کا مرثیہ. اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضرت اپنی دادی کی کوئی مصیبت سنائیے. فرمایا تو نے کیا پوچھا؟ فرمایا ملعون نے جب میری جدہ کے پہلو پر دروازہ گرایا تو خالی دروازہ گرایا نہیں، اتنی زور سے دبایا کہ دیوار اور دروازے کے بیچ میری دادی پس کے رہ گئی. آواز فضا میری مدد کو، کبھی بھی خیر تو کرے خیر کا میرا منہ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمام مجلس شہادتیں ہمارے برادران پڑھ چکے ہیں. میں آپ کو صرف ایک روایت سناتا ہوں، بڑی معتبر روایت، کہ روز محشر بی بی کی سواری آئے گی. یہ روایت 1000 مرتبہ آپ نے سنی ہے. بی بی کی سواری آئے گی اور آواز آئے گی اہل محشر آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، سیدہ کی سواری آ رہی ہے. بی بی اکیلی نہیں آئیں گی، آپ کے داہنی جانب آپ کی والدہ بی بی خدیجہ ہوں گی، آپ کے بائیں طرف مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہوں گی. روایت میں دائیں طرف بی بی خدیجہ، بائیں طرف فاطمہ بنت اسد، اور دونوں بیویاں اپنے ہاتھوں پر کچھ اٹھائے ہوں گی، کپڑا پڑا ہوگا. روایت ہے کہ حوریں آگے بڑھیں گی، آگے بڑھ کے پوچھیں گی اے بی بی آپ کی اماں اپنے ہاتھوں پر کیا لیے ہے؟ بی بی چیخ مار کے کہیں گی اماں دکھائیے کیا لے کے آئی ہے. اب جو چادر ہٹے گی ایک چھوٹے سے بچے کی لاش، کہ یہ بچہ کہ میرا محسن. اللہ اکبر، یہ میرا محسن ہے جس کا جنازہ میری اماں اٹھائے ہوئے ہے. حوریں ایک مرتبہ مادر جناب امیر کی طرف دیکھیں گی، وہ بھی اپنے ہاتھ پر کچھ اٹھائے ہوں گی. حوریں ہاتھ جوڑیں گی، کہیں گی بی بی یہ مولا علی کی والدہ کیا لے کے آئی ہیں؟ آواز دیں گی اماں ذرا آپ بھی چادر ہٹائیے،
اب جو وہ چادر ہٹائیں گی تو ایک اور چھوٹے سے بچے کا جنازہ، خون میں ڈوبا ہوا کرتا، حوریں کہیں گی ارے یہ بچہ کہاں نہیں پہچانا، یہی تو وہ ہے کہ میرا حسین اپنے ہاتھوں پر لیے، ارے میرے اصغر کو پانی ملا دو۔ اللہ 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 اکبر۔ محسن والی اصغر کا روایت آگے بڑھتی ہے، روایت آگے بڑھتی ہے، بس تمام ہو رہی ہے 2-3 منٹ میں مجلس، کہ بی بی آئیں گی عرش الہی کے پائے کو پکڑ کے ہلائیں گے، پالنے والے مجھے انصاف چاہیے، کبھی بھی کیا چاہتی ہو، کبھی میرے حسین کے خون کا انتقام نہ ہوا، اللہ اکبر، انصاف چاہتی ہوں۔ پھر بی بی گفتگو کرنے کے بعد کہیں گی پالنے والے میری یہ خواہش ہے، کہ کیا خواہش ہے، کہ پوری دنیا نے سنا ہے میرا حسین کتنا مظلوم تھا، میں چاہتی ہوں آج ساری خلقت موجود ہے، سب اپنی آنکھوں سے میرے حسین کی مظلومی دیکھ لیں، آواز آئے گی کہاں ہے زمین کربلا، محشر میں کربلا کی زمین بلند ہوگی، کہیں ایک جوان سینے پر ہاتھ رکھے، کہیں 2 کٹے ہوئے بازو، کہیں قاسم کا پامال لاشا۔ اب اللہ مسائل پڑھے گا، لوگ پوچھیں گے یہ جوان کون، کہ ہم شکل پیغمبر، کہ یہ کٹے ہوئے ہاتھ کس کے، کہ عباس دلاور، کہ یہ ایک لاشا جو کئی جگہ بکھرا ہے، کہ حسن کی یادگار، کہ وہ ننھی سی تربت، کہ جس کا لاشا بنت اسد کے ہاتھوں میں ہے، اتنے میں لاشوں کے بیچ ایک خون میں ڈوبا جسم، جس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھوں میں ہوگا، لوگ پوچھیں گے یہ کون، آواز آئے گی ارے یہی تو حسین ہے جس کے گلے میں خنجر چلایا گیا، اللہ اکبر، یہی حسین ہے۔ مولا حسین اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے میدان کربلا کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں گے۔ اب جو بی بی نظر ماریں گی، لکھا ہے نظر ڈالیں گی، لکھا ہے ایسی چیخ ماریں گی کہ محشر میں کوہرام برپا ہو جائے گا، میں ہاتھ جوڑوں گا اے معصومہ، اے صدیقہ، ارے حسین کا کٹا سر آج حسین کے ہاتھوں پر ہے، آپ برداشت نہ کر پائی، ارے ذرا زینب سے پوچھئے، زینب کے سامنے گلے میں خنجر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو بٹھایا، گلے کا پیار کیا، سکینہ کو الوداع کہا، حسین میدان میں آئے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار ماری، عزیز و مجلس تمام، جس نے حسین زمین پہ آیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی کور کا پٹکا لے گیا، کوئی پیروں کی نالین لے گیا۔ عزاداروں دل سنبھال کے سنیے گا، جمال کہتا ہے ایک ملعون کہ میں لاش حسین پر پہنچا کہ مجھے بھی کچھ مل جائے، لیکن نہ امامہ، نہ کرتا، نہ کمر کا پٹکا، کہ میں نے غور سے دیکھا امام کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اب مجلس تمام ہو گئی، جمال کہتا ہے میں نے چاہا کہ انگوٹھی اتاروں، مگر جب انگوٹھی نہ اتری تو خنجر کو نکالا، انگلی کو کاٹنا شروع کیا، فاطمہ کی آواز آئی، ارے جمال، ارے میرا لال، ارے میرا پیاسا، ارے میرا بیگم۔